अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं अपना महबूब तरीन चैनल। और आज हम आपको जो ख़बर देने जा रहे हैं वो यकीनन अपनी नौइयत की बहुत अहम ख़बर है और सुप्रीम कोर्ट की तारीख़ का बहुत बड़ा वाक़या भी है। ऐसा क्या हुआ है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा पर पाबंदी किस मुकदमे की वजह से लगी है और सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले में क्या कहा गया है कि अब वो किस नौइयत के मुकदमात नहीं सुन सकेंगे और उनके मामलात अब किस तरफ जा रहे हैं। आया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से शुरू होने वाला मामला क्या अभी तक नहीं थम सका है? क्या ये मामला बहुत आगे जाएगा और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के मुस्तकबिल पर भी बहुत सारे जो है सवालिया निशान उठ रहे हैं, सवालात भी उठ रहे हैं। और ये अब देखना ये है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का मामला किस करवट बैठता है। सुप्रीम कोर्ट में फंडिंग के मामले पर होने इस समाअत में जिस तरीके से चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के दरमियान जो फासला हमें नज़र आया है, अब वो फासला तहरीरी शक्ल में सामने आया है। और चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने केस का फैसला तहरीरी तौर पर जो है वो जारी किया है, जिसमें उन्होंने जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा पर ऐसे तमाम मुकदमात की समाअत पर पाबंदी आयद कर दी है जिनका ताल्लुक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से है। और कोई भी ऐसा मुकदमा जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान फरीक होंगे या उनके हवाले से कोई मुकदमा होगा, तो ऐसे किसी मुकदमे की समाअत जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा अब नहीं कर सकेंगे। और इस मामले में अदालत की जानिब से फैसले में ये बताया गया है, चूँकि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा एक मामले में वज़ीर आज़म के साथ फरीक मुकदमा है, इसलिए अखलाकी और कानूनी लिहाज से वो इस मामलात पर आइंदा से समाअत नहीं कर सकेंगे। और जब एक रोज़ कबल इस मुकदमे की समाअत हो रही थी तो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने अदालत को बताया और अटॉर्नी जनरल को भी बताया कि उन्हें एक नामालूम सोर्सेज से एक व्हाट्सएप मौसूल हुआ है, जिसमें एक रुकन असम्बली के हलके के हवाले से जिसमें इंकशाफ किया गया है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रकम जो है वो तरक्याती कामों के लिए जारी की गई है। और इस हवाले से उन्होंने उसकी कापी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और दीगर जो जजिस उस बेंच में शरीक थे चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में, उनको भी पेश की गई। और इस हवाले से अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने एक तरफ वज़ीर आज़म को आइनी और कानूनी तौर पर हासिल इस्तिस्ना का तज़किरा किया, तो दूसरी जानिब जो उन्होंने जवाब दाखिल किया था कि जो खबर इस हवाले से मीडिया में जारी की गई थी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान उस खबर की सख्ती से तरदीद करते हैं। उन्होंने ऐसा कोई फंड अरकान असम्बली को जारी नहीं किया है जो आइन और कानून के खिलाफ हो। उस जवाब में ये भी बताया गया था कि हुकूमत पाकिस्तान जब कोई फंड जारी करती है तो उसके लिए पहले ये सारे जो है FBI और दीगर इदारे तमाम तर कानूनी तकाजे पूरे करते हैं और उसके बाद ये फंड जारी होता है। और इस फंड के जारी करने में वज़ीर आज़म का बराह रास्त कोई जो है वो इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि ये मामलात जो है वो बिज़नेस के हिसाब से जो कवायद हैं, बिज़नेस कवायद हैं, उनके मुताबिक इसको ये जारी किया जाता है, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस जवाब को इंतहाई मुदल्लिल करार दिया है। और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के बार बार के रिमार्क्स पर चीफ जस्टिस को आखिर ये कहना पड़ा कि ये मामला एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और एक जज के दरमियान लग रहा है और ये अपनी नौइयत के वो अहम तरीन रिमार्क्स थे जिससे ये
ڈویژن سمجھ میں آ رہی تھی کہ جو ہے قاضی فائز عیسیٰ کس طرف جانا چاہ رہے ہیں اور چیف جسٹس پاکستان کس طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد نے انتہائی جو ہے وہ عقل مندی اور بہت ہی خوبصورت انداز سے اس کیس کو سمیٹ لیا اور پھر اس کیس کی سماعت کو جو ہے وہ مکمل کرتے ہوئے اس معاملے کو نمٹا دیا ہے۔ یہ معاملہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس از خود نوٹس سے شروع ہوا تھا، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان نے ارکان اسمبلی کو آئین اور قانون سے ماورا ترقیاتی فنڈ جاری کیے ہیں اور یا جاری کیے جا رہے ہیں اس ضمن میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس خبر کی کوئی تردید بھی نہیں آئی، تاہم وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے اس خبر کی مکمل تردید کر دی گئی اور بعد ازاں یہ معاملہ چیف جسٹس گلزار احمد نے نمٹا دیا۔ اس سے اگلے ہی روز اس کا تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے چیف جسٹس گلزار احمد نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر پابندی عائد کر دی ہے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے متعلقہ کوئی مقدمہ سماعت میں نہیں لا سکیں گے اور ان کی سماعت نہیں کر سکیں گے، اور ویسے بھی ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ بھی اس بات کا متقاضی ہے کہ جو جج کسی بھی معاملے میں اگر وہ خود ذاتی طور پر فریق ہو تو وہ اس مقدمے کی سماعت نہیں کر سکتا اور اخلاقی طور پر اسے اس مقدمے سے الگ ہو جانا چاہیے۔ سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کرتے ہوئے جو میں نے معاملات دیکھے ہیں اس میں میں نے بارہا ججز کے ان معاملات کو بغور دیکھا ہے کہ ججز نے ذاتی اس میں مداخلت نہ کرتے ہوئے کئی بار ایسے ججز جو ہے انہوں نے بینچ سے میں بیٹھنے سے معذوری ظاہر کی اور انہوں نے کہا کہ ہم اس مقدمے کی سماعت نہیں کر سکتے۔ بہت سارے ایسے مقدمات بھی ہیں جن میں ججز بطور وکیل جب وہ پیش ہوتے رہے ہیں تب بھی انہوں نے اس مقدمے کی سماعت سے جو ہے وہ معذوری ظاہر کی ہے۔ اسی طرح اخلاقی طور پر جب بھی کوئی جج اور قانونی طور پر جب بھی کوئی جج یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ مقدمہ سن کر وہ کسی طور پہ بھی انصاف نہیں کر سکیں گے یا ان کا کسی اور میٹر میں اس معاملے سے کسی نہ کسی طور پہ تعلق بنتا ہے تو وہ اس مقدمے کی سماعت میں نہیں بیٹھتے۔ سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے اس کیس کی بھی بڑی بازگشت ہوتی رہی جب انہوں نے اپنے بیٹے کا معاملہ اپنے ہی بینچ میں سماعت کے لیے مقرر کیا تھا اور اس پر بھی کافی لے دے ہوئی تھی اور معاملات پھر بھی انہوں نے خود ہی سماعت اس کی تھی، تاہم ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ جس میں ایک جج کے حوالے سے اگر سپریم جوڈیشل کونسل میں کوئی کارروائی ہوئی ہو یا وہ ذاتی طور پر انہوں نے کوئی سپریم کورٹ میں ایسی کوئی درخواست دائر کر رکھی ہو جس میں اس متعلقہ فریق کے حوالے سے ان کے تحفظات ہوں، تو ایسی صورت میں جج پر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں اپنے آپ کو شامل نہ کرے۔ اور اس حوالے سے میں نے سینئر صحافیوں کی یوٹیوب چینلوں پر ہونے والی گفتگو بھی کل سن رہا تھا، تو اس میں عبدالقیوم صدیقی اور ناصر اقبال اور حسنات ملک نے جس طریقے سے اس کیس کے معاملات کو ڈسکس کیا ہے، مجھے ان دونوں کے تینوں کی باتوں پہ مختلف حساب سے اتفاق بھی ہے اور میں ان سے جو ہے وہ ایک لحاظ سے ان کے ساتھ اتفاق نہیں بھی کرتا، تاہم حسنات احمد نے جو بات کی ہے وہ بہت انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایسے کسی معاملے میں شامل نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے یہ تاثر ملے کہ وہ ذاتیات پہ ہیں، اور عمران خان کے حوالے سے چونکہ سپریم جوڈیشل کونسل میں انہوں نے بہت سخت جوابات داخل کیے تھے اور اب بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جو درخواست ان کی طرف سے دائر ہوئی ہے یا بار کونسلوں نے بار ایسوسیشنز کی جانب سے جو درخواستیں دائر کی گئی تھی ان میں بھی یہی صورتحال لگ رہی ہے، اور اسی صورت میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ان معاملات میں نہیں جانا چاہیے۔ ایک سینئر وکیل سے جب اس حوالے سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ جج پر ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس حوالے سے کس حد تک
جو ہے کیس کی سماعت کے لیے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے۔ اگر تو وہ یہ فیل کرے کہ وہ ذاتی طور پر اس مقدمے میں شامل ہونے کی وجہ سے اس سے احتراز کرنا چاہیے، یا انصاف کی فراہمی میں کوئی شائبہ بھی آ رہا ہو، تب بھی اسے یہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اس مقدمے میں سماعت میں شامل نہ ہی ہو تو بہتر ہے۔ اور اس سے آئین اور قانون کے تقاضے تو ضرور پورے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انصاف کا بھی بول بالا ہوتا ہے۔ اور جب جج کا کوڈ آف کنڈکٹ جب اچھے انداز سے ہوگا اور لوگوں کو اس بات کا شائبہ نہیں ہوگا کہ عدلیہ اس کے ساتھ کوئی پارٹی بنی ہوئی ہے یا فریق بننے کی کوشش کر رہی ہے، تو اس سے انصاف تک رسائی میں آسانی ہوگی۔ سینئر قانون دان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ماضی میں بہت سارے مقدمات میں ججز نے اپنے آپ کو اس بینچ سے علیحدہ کیا، جس سے یہ تاثر مل سکتا تھا کہ وہ کسی طور پہ بھی مقدمے میں کسی کی طرفداری کر سکتے ہیں یا جانبداری کا مظاہرہ ہو سکتا ہے یا اس کا شائبہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ انصاف کرنا نہیں، انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، تو جب اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، تب اس پر جج کے معاملات میں اس پر ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ پابندی جو سپریم کورٹ نے اپنے تحریری فیصلے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر عائد کی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اس پابندی کے خلاف جو ہے وہ کوئی نظر ثانی کرنے کے لیے کوئی اپیل کرتے ہیں یا اس حوالے سے کوئی نیا معاملہ سامنے آتا ہے۔ اگر تو ایسا کچھ سامنے آیا تو انشاءاللہ ہم آپ کے روبرو وہ پیش کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ میرا چینل یہ آپ کا چینل ہے اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کو بر وقت اور مستند خبریں دیں، اور آپ خود بھی دیکھیے، دوستوں کو بھی شیئر کیجیے۔ بہت شکریہ۔